السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں گزشتہ سے پیوستہ کچھ دلچسپ، معنی خیز اور انتہائی اہم معلومات کے ساتھ جو ملک کی سلامتی سے وابستہ ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو اجیت ڈوال کی کہانی سنائی۔ اجیت ڈوال کی کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ کلبھوشن جے دیو، کمانڈر انڈین نیوی، جو مارچ 2016 کو چمن میں گرفتار ہوا، وہ کون ہے؟ جی وہ انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوال کا بھانجا ہے۔ کلبھوشن نے 1991 میں انڈین آرمی میں کمیشن لیا تھا۔ وہ کمانڈر کے عہدے تک پہنچا اور 2001 میں جب یہ اجیت ڈوال IB کا چیف تھا تو اس نے اجیت ڈوال نے اپنے بھانجے کلبھوشن کو تیار کیا کہ وہ بلوچستان میں جائے، وہ بلوچستان میں تخریب کاری کروائے، سندھ میں تخریب کاری کروائے۔ اس کو یہ سمجھیے کہ اس علاقے کا انچارج بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 2001 میں اس سے نیوی سے ڈیپوٹیشن پر بھیجا گیا راؤ میں، اور یہ قدم اس وقت اٹھایا گیا جب 2001 میں انڈین پارلیمنٹ پر آپ کو پتہ نا حملہ ہوا تھا، جس کے بعد پھر اجیت ڈوال نے اس کو تیار کیا کلبھوشن کو کہ پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے۔ کلبھوشن کا تعلق ایک پولیس فیملی سے ہے، بڑی اچھی فیملی تھی۔ اس کے جو والد تھے وہ پولیس کمشنر تھے۔ اچھا جی، بلوچستان ونگ کا انچارج ہونے کے بعد اس نے ٹریننگ لی، سب کچھ دیکھا سیکھا، جس کے بعد کلبھوشن کو ایران میں سیٹ کر دیا گیا ایک مسلمان نام پہ۔ اس کے کئی اور بھی اس طرح کے نام رکھے گئے تھے جس نام سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے وہاں ایک کارگو کمپنی قائم کی۔ اس کارگو کمپنی کے قیام میں اور کلبھوشن کی وہاں پہ سیٹنگ میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ اجیت ڈوال کا تھا۔ اجیت ڈوال نے قدم قدم پر اس کی وہ اس سے کوئی بڑا کارنامہ کروانا چاہتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کو یہ جنون تھا کہ پاکستان کو میں نے تباہ و برباد، خاک میں بدن کر دینا ہے اور میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر دوں گا۔ اچھا جی، یہ جو اجیت ڈوال تھا اس کو 2 ٹارگٹ دیے گئے تھے، ایک تو گوادر اور CPC اور دوسرا کراچی۔ آپ کو پتہ ہے اجیت ڈوال نے کراچی کا 2004 اور 2005 میں 2 یکے بعد دیگرے دورے کیے تھے۔ کراچی کے دورے کے درمیان نہ صرف اس نے MQM کے گینگسٹر باقاعدہ راہ میں بھرتی کیے جن کی باقیات گرفتار ہو رہی ہیں۔ یہ جو کل بندہ آپ نے پولیس کا ASI پکڑا ہے نا، یہ بندہ کوئی پچھلے 2-3 مہینے میں تو نہیں ہوا ہوگا نا۔ اس کو تو ٹریننگ دینا، اس کی مائنڈ کلٹیویشن کرنا، اس کو اتنا بڑا باغی اور دہشت گرد بنانے پہ راضی کرنا، پھر اس کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کروانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ مقامی جو ان کے وہ جو اشرافیہ ہیں نا، وہ بھائی شاہی جو ہوتے تھے ساتھ، جو بڑے پپو تھے اس زمانے میں ہمارے میڈیا کے، ہمارے اینکر صاحبان کے، وہ ان کا یہی تو کام تھا۔ وہ ان لوگوں کو سیٹ کرتے تھے۔ انہوں نے ان کو یونیورسٹیوں میں، ان کو کراچی کی جو بیسک نیسیسٹی کے ڈپارٹمنٹ ہیں، واٹر بورڈ میں، سوئی گیس میں، PIA میں، ادھر تمام کلینیکل سٹاف جو تھا نا، چھوٹا جتنا سٹاف تھا 50% سے زیادہ وہ اس کا MQM برانڈ ہے۔
میں بار بار درجنوں بار یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں میری یہ تجویز ہے کہ بہت بڑی ایک کمیٹی قائم کی جائے ریٹائرڈ انٹیلیجنس افسران کی، جنہوں نے ڈیل کیا ہو وہاں پہ نا ان معاملات کو، وہ بیٹھیں اور پوری اسکریننگ کریں. خاص طور سے جو ہمارے سینسٹیو ایریاز کو جو ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتے ہیں ان کی پوری اسکریننگ کریں، اور پچھلے 10 سال کی جو بھرتیاں ہیں ان کا جائزہ لیں. آپ کو انہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، اس ڈپارٹمنٹ سے ریکارڈ ان کا مل جائے گا. یہ لوگ وہاں کام پہ کب جاتے تھے؟ حاضری لگتی تھی ان کے کارڈ بنے ہوئے تھے جو ان کا کور تھا جس کی آڑ میں یہ کام کر رہے تھے. یہ جو آج ایسا ہی پکڑا گیا یہ بھی انہی میں سے ایک ہوگا، اور ابھی کئی پکڑے جائیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا کراچی سے بڑے اسلحے کے ڈھیر برآمد ہوں گے. استغفر اللہ، انہوں نے کراچی کو بہت بڑا اپنا ٹارگیٹ بنا. یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کی معاشی شاہراہ اگر اس کو دبا لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بار بار میرا دل احساس تشکر سے بھر جاتا ہے جنرل راحیل کے لیے، جس عظیم شخص نے اپنی صرف ذاتی کوشش سے، کوئی حکومتی مدد اس میں حاصل نہیں تھی. یہ جمہوری ٹٹو اس کے سخت مخالف تھے. یہ رانا ثناء اللہ رینجرز کی کارروائیوں پہ منہ بھر بھر کے گالیاں دیا کرتا تھا کہ جمہوریت کا ایسی تیسی ہو گئی، جمہوریت کی فلانی ہو گئی، یہ گھس کے فائلیں اٹھا کے رہ جاتے ہیں، کھس جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. ناظرین کرام، جس بندے نے، جس انڈین صحافی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ کلبھوشن جے دیو اجیت ڈوال کا بھانجا ہے، اس کا نام تھا چندن نندی. یہ دی کوئنٹ، یہ ایک بہت بڑا، یہ سمجھیے کہ آن لائن اخبار تھا اور بڑا پریسٹیجس پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، جس میں اس نے یہ سٹوری دی تھی. اس سٹوری کے شائع ہونے کے بعد سے اس کی زندگی جہنم بنا دی گئی. 2018 میں، وہ 6 جون 2018 کو اس کو دہلی کی خان مارکیٹ سے پراسرار لوگوں نے اغوا کر لیا، جس کے بعد سے آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا. اسے مار دیا، غائب کر دیا، کہاں رکھا ہے کہاں نہیں رکھا. اسی دوران یہ جو کلبھوشن کی فیملی ہے، اس کو انڈین انٹیلیجنس نے بہت شدید دھمکیاں دی تھیں، کیونکہ یہ چندن نندی جو ہے نا، اس نے اس کی فیملی میں پینیٹریشن کی تھی. اس کے مسز کا، اس کی والدہ کا، اس کے والد سے، جو بھی ان کے اس وقت اہم رشتہ دار سے، ان سے انٹرویوز کیے تھے، جس میں یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ اجیت ڈوال کا یہ بھانجا ہے. اور اس میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں، اس دوران را کے جو 2 ڈی جی تھے نا، انہوں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی تھی. وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ بندہ نیوی کا افسر ہے. انڈیا کی ہمارے یہاں تو آئی ایس آئی میں جو آفیسر آن ڈیوٹی ہوتے ہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں نا، تینوں فورسز کے. انڈیا میں اس میں سویلین ہی ہوتے ہیں یا ریٹائرڈ آرمی افسر میرا خیال اس میں ہوتے ہوں گے. لیکن اس کو وہاں پہ داخل کیا گیا، اور یہ جو تھا چندن نندی، اس جرنلسٹ نے جان پہ کھیل کر یہ ساری معلومات حاصل کی، اور وارننگ کے باوجود ان کو آن ایئر بھی کر دیا. انجام آپ کے سامنے ہے. اچھا، یہ دونوں جو ڈی جی تھے نا ان کے را کے، جنہوں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے اس کا ٹریٹمنٹ ان پروفیشنل ہے، سپائنگ کے لیے خاص مزاج کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس میں نہیں ہے. یہ تو ایک مطلب بڑا نیوی کا افسر ہے جو اتھارٹی کو پہلے اہم سمجھتا ہے، کمانڈ اور اتھارٹی، اور یہ دونوں چیزیں انٹیلیجنس میں نہیں چلتی. انٹیلیجنس میں تو منت ترلے سے کام لینا پڑتا ہے، ڈسیپشن سے کام لینا پڑتا ہے، کئی اور 2 نمبریاں کرنی پڑتی ہیں، کھیلنے پڑتے ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ کبھی نہ کبھی ہمیں مروائے گا، اور اس نے انڈیا کو مروا دیا. ناظرین، جتنا عرصہ کلبھوشن ایران میں رہا ہے، مسلسل
2-3 माह बाद किसी न किसी बहाने अजीत डोभाल इससे एक आध मुलाकात में इसको ब्रीफिंग दिया करता था। ये अजीत डोभाल था जिसने कुलभूषण को कराची की तरफ भी लगा दिया था, क्योंकि कराची को बराह रास्त वही डील कर रहा था ना। ये भाई के जितने भी आगे छोटे भाई होते थे उन सब को यही ये धंधा चला रहे थे। इनकी बाकियात अभी तक कराची में मौजूद हैं। जब भी पाकिस्तान की एजेंसियां सीरियस होंगी, आप यकीन करें ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों केस आपको और मिलेंगे। और जब तक आपने इन लोगों को काबू ना किया, पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में रहेगी। नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे बहुत मोहब्बतों से नवाजते हैं, दुआओं से नवाजते हैं, ब्लेसिंग से नवाजते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक वो मालूमात पहुँचाऊँ जो पाकिस्तान की सलामती के लिए आप तक पहुँचनी ज़रूरी हैं। इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहें। आपका बहुत शुक्रिया।